پارکنگ پڑے گی، فیصلاباد کے شہریوں کی جیبوں پر بھاری، پارکنگ کمپنی کا پارکنگ فیس بڑھانے کا فیصلہ، ابتدائی طور پر کچہری روڈ، سرکولر روڈ، کارخانہ بازار اور امین پور بازار میں پارکنگ فیس بڑھائی جائے، ڈی سی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، ایم ڈی پارکنگ کمپنی کی کار کی فیس 40 اور ہیوی ٹرانسپورٹ کی 50 روپے کرنے کی تجویز، بورڈ ممبر خواجہ شاہد رضا سکھا نے فیس میں اضافہ مسترد کر دیا۔ شہر فیصل آباد کی تاریک گلیوں اور روڈز کے حوالے سے اچھی خبر، سٹی 41 کی کوششیں رنگ لے آئیں، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کے لیے 4 کروڑ روپے مختص، میٹروپولیٹن کارپوریشن نے منصوبے پر جلد کام شروع کرنے کا عندیہ دے دیا۔ جنگ میں صبح ہونے والی بارش کے بعد مرکزی شاہراہوں پر پانی کے تالاب، گرلز کالج چوک پر پانی کھڑا ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر، شہریوں کا صورتحال پر شدید تحفظات کا اظہار، اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس دینے کا مطالبہ۔ عید قربان سے قبل عوام کی جیب منافع خوروں کے ہاتھوں قربان، فیصل آباد میں پیاز 30 سے 60، ٹماٹر 120 روپے کلو، ادرک 400 اور لہسن 240 روپے کلو میں فروخت، لیمو بھی 50 سے سیدھا 150 جا پہنچا، چکن کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے، بوانا میں مرغی کا گوشت 260 سے بڑھ کر 300 روپے کلو ہو گیا۔ چینی کے نرخ 70 روپے کلو کی لسٹ اویزا عمل درآمد نہ ہو سکا، تاندے والا میں چینی 85 سے 90 روپے کلو میں بیچی جانے لگی، عوام کا کسی بھی دکان پر سرکاری نرخ نامے کے مطابق چینی نہ ملنے کا شکوہ۔ کورونا کے باعث دوسرے مریضوں نے اسپتالوں کا رخ کرنا چھوڑ دیا، فیصل آباد کے سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد انتہائی کم، ڈی ایچ کیو اسپتال میں 37 قسم کی دوائیاں پڑے زائد المیعاد ہونے کا خدشہ، اسپتال انتظامیہ نے سی ای او ہیلتھ سے مدد مانگ لی، دوسری جانب ڈی ایچ کیو اسپتال میں آنے والے مریض ادویات نہ ملنے پر پریشان، ڈاکٹرز ادویات پرائیویٹ میڈیکل سٹورز کی تجویز کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کہندے اتھوں دوائی ملنی ہے تے کہندے نہیں اتھے ہے نہیں گی باہروں لو، وہ کہہ رہے ہیں دوائی جہاں نے باہروں ملنی اندروں نہیں ملنی، اگے بھی اسی آئے ہیں 8 تاریخ والے دن ادوں بھی دوائی نہیں دیتی انہوں نے۔ فیصل آباد کی دیہی آبادی میں مقیم حاملہ خواتین کے لیے اچھی خبر، حکومت پنجاب کے ضلع بھر میں 40 بنیادی مرکز صحت کو 24 گھنٹے فعال رکھنے کا فیصلہ، جڑاوالا 12، صدر 13، تاندے والا 7، سمندری 6 اور چک جمرہ کے 2 بنیادی مرکز صحت شامل، حکومت نے پی ایچ ایف ایم سی انتظامیہ سے ملازمین کی تفصیلات طلب کر لی۔ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کا ٹیکس میں کمی کا مطالبہ، ملکگیر ہڑتال کا آپشن زیر غور، فیصل آباد ڈویژن میں بھی پیٹرول کی قلت کا خدشہ، عوام میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی، حکومت سے معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی اپیل۔ وفاقی وزیر ہوابازی کا 262 پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہونے کا بیان، سول ایویشن نے تردید کر دی، ایم پی فقیر حسین ڈوگر اور سابق ڈپٹی میئر امین بٹ نے بیان کو قومی ادارے کے لیے تباہ کن قرار دیا، پیپلز پارٹی فیصل آباد کے صدر رانا نعیم دستگیر اور غلام سرور خان نے وفاقی وزیر کے استعفے کا مطالبہ کیا، فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کی جانب سے بھی شدید مذمت۔ ناگرہ اسپننگ مل نے ریکارڈ میں ہیر پھیر کر کے 93 لاکھ روپے ریفنڈز لیے، ایف بی آر کی ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کی آڈٹ رپورٹ میں انکشاف، رپورٹ کے مطابق فیکٹری مالکان نے اوپننگ اور کلوزنگ سٹاک کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی، ریجنل ٹیکس دفتر نے ناگرہ اسپننگ مل کو شوکاز نوٹس جاری کیا۔ فیصل آباد چیمبر کے صدر رانا سکندر اعظم کی انڈونیشیا کے سفیر ایوان امریس سے ویڈیو لنک میٹنگ، باہمی تجارت کو فروغ دینے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا، صدر چیمبر کہتے ہیں دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی معاشی پالیسیز کو سمجھنا ہوگا۔ مونسون کے دوران طوفانی بارشوں کا امکان، ڈی سی توبہ آمنہ منیر کی زیر صدارت اجلاس، ڈی سی کے خستہ حال عمارتیں فوری طور پر خالی کرانے کے احکامات، میونسپل کمیٹی سول ڈیفنس اور ریسکیو کو متعلقہ عمارتوں پر نوٹس چسپاں کرنے کی ہدایت۔
کمالیہ میں دریائے راوی مل فتیانہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب برقرار، حفاظتی بند حال پر نہ کیا جا سکا، سینکڑوں ایکڑ پر کاشت فصلیں زیرآب، انتظامیہ کی جانب سے دورے کیے جاتے ہیں، اقدامات نہیں، بینک سے قرضہ لے کر فصل کاشت کی ازالہ کیا جائے، کسانوں کی دہائی۔ جنگ میں بھی سیلاب کا خدشہ، سابقہ اثرات اب بھی موجود، مثلاً 18 ہزاری گڑھ مہاراجہ سب سے زیادہ متاثر، رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جبکہ چنیوٹ میں قائم مقام ڈی سی طارق خان نیازی سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متحرک، تیاریوں کے جائزے کے لیے ریسکیو 1122 اسٹیشن کا دورہ۔ فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں میں کتنی رہائش گاہیں ہیں، وہاں کون کون رہتا ہے، کیا ملازمین کنوینس اور ہاؤس رینٹ الاؤنس کٹوا رہے ہیں؟ محکمہ تعلیم کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں، سی ای او ایجوکیشن نے نوٹس دیا، ڈی اوز ایجوکیشن سے رہائش گاہوں اور مقیم افراد کی تفصیلات طلب۔ کپتان کی حکومت میں کھیلوں کے منصوبے نظر انداز، انڈور گیمز کے لیے فیصل آباد میں بننے والا جدید سپورٹس کمپلیکس فنڈز کی عدم دستیابی کی بھینٹ چڑھ گیا، منصوبے کے لیے تحریک انصاف کی حکومت میں صرف 3 کروڑ روپے کی منظوری ملی، لیکن بروقت جاری نہ ہوئے، 48 کروڑ سے زائد کی لاگت سے بننے والا منصوبہ اکتوبر 2019 میں مکمل ہونا تھا۔ فیصل آباد میں لائن مین کی ڈیوٹی کے دوران کرنٹ لگنے سے موت کا معاملہ، واقعے پر ایس ڈی او بکر منڈی، اسسٹنٹ لائن مین اور فور مین معطل، ایچ آر پریسکو نے معطلی کے نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا پراپرٹی ٹیکس بھی ای ٹیکس پے کے ذریعے وصولی کا فیصلہ، ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کہتے ہیں کہ آن لائن ٹیکس ادائیگی پر شہریوں کو 5% رعایت دی جائے گی، بولے یہ اکانومی کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے جانے کے لیے اقدام ہے۔ چنیوٹ کے تمام سرکاری محکموں میں 500 سے زائد عارضی ملازمین حکومتی نظروں سے اوجھل، محکمہ صحت، تعلیم، لائف اسٹاک سمیت میونسپل کارپوریشن کے سینکڑوں ملازمین شامل، مدت ملازمت پوری ہونے کے باوجود احال مستقلی نہ ہونا لمحہ فکریہ۔ چنیوٹ کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں وارڈہ ملازمین کے جاں بحق ہونے کا معاملہ زور پکڑ گیا، وارڈہ ملازمین کے بعد ڈاکٹرز بھی سراپا احتجاج، علاج میں کوتاہی نہیں برتی، ڈاکٹرز نے رپورٹ یک طرفہ قرار دی، اسپتال میں کام بند ہونے سے مریض علاج کے لیے پریشان۔ فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں نرسز کا ایم ایس اور نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کے خلاف احتجاج، من پسند نرسز کو نوازنی اور رشوت لے کر من مرضی ڈیوٹی لگانے کا الزام، محکمہ صحت سے نوٹس دینے کی اپیل، سنوائی نہ ہونے پر کام بند کرنے کا اعلان۔ بڑھتی مہنگائی اور ٹیکسز، بلال گنج اولڈ اسپیئر پارٹس مارکیٹ فیصل آباد کے تاجر پریشان، قیمتوں اور ٹیکس ڈیوٹی میں اضافے سے کاروبار متاثر ہونے لگا، تاجروں نے حکومت سے ٹیکس ڈیوٹی میں ریلیف کا مطالبہ کیا۔ پاکستانی آم کی برآمد کو کرونا وائرس لے ڈوبا، گلف سمیت یورپی ممالک میں بھی آم نہیں بھیجا جا سکے گا، آم کا کاروبار کرنے والے مایوسی کا شکار، گزشتہ سال 1,20,000 ٹن آم برآمد کیا گیا۔ ڈی سی فیصل آباد محمد علی کی ہدایت پر آٹے کی ترسیل کا جائزہ، اسسٹنٹ کمشنرز کی تحصیلوں میں آٹے کی رسد اور دستیابی کی چیکنگ، 20 کلو کا تھیلا مقررہ قیمت 860 روپے میں بیچنے کی تاکید، چنیوٹ انتظامیہ بھی طے کردہ قیمت پر آٹے کی سپلائی بحال کرانے میں ناکامیاب، سہولت بازار میں سبسڈائز ریٹ پر چینی بھی ملے گی۔ ڈائریکٹر سول ڈیفنس فیصل آباد ریجن چودھری اصغر علی کا چنیوٹ آفس کا دورہ، محکمہ سول ڈیفنس کی کارروائیوں، فائر فائٹنگ کے آلات، ٹریننگ، سیمینار اور کارکردگی بارے بریفنگ دی، جبکہ گاڑیوں کی انسپیکشن سمیت دیگر معاملات کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ لاہور کالج برائے خواتین کیمپس، یونیورسٹی آف جنگ میں ضم کرنے کی مخالفت، جماعت اسلامی کے بعد
नून लीग भी मैदान में आ गई। लाहौर यूनिवर्सिटी कैंपस की अलग शनाख्त बरकरार रखने का मुतालबा। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ की ज़रिए सदारत एकेडमिक काउंसिल का इजलास। मरकजी और सब कैंपसेस में आइंदा तालीमी सेशन के लिए अंडर पोस्ट ग्रेजुएट सतह के नए डिग्री प्रोग्राम्स के इजरात की मंजूरी। कंट्रोलर ऑफिस ग्रेजुएट स्टडीज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिस को ऑनलाइन सिस्टम मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। ईद कुर्बान पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद और इत्तेहाद उम्मत का अज़्म। उलमा और मशाइख अहले सुन्नत और मजहबी सियासी जमातों का फैसलाबाद में इजलास। मरकजी अमीर तहरीक इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा रियाज खरल और गद्दी नशीन दरबार वादी अजीज शरीफ ख्वाजा मोहम्मद मासूम शाह समेत दीगर ने शिरकत की। मुल्क को कौम की सलामती और वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। अच्छा घर हर किसी का ख्वाब है, मगर लोकेशन के इंतखाब भी माने रखता है। द मेडोज की जानिब से रिहायशियों के लिए अहम इकदाम। सुई गैस की पाइपलाइन बिछाने का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। द मेडोज इंतजामिया की जानिब से किया गया वादा पाया तकमील को पहुंच गया। और हॉकी के खिलाड़ियों को हुकूमत से खेलों की बहाली का मुतालिबा। फैसलाबाद में गटी क्लब की टीम का मुंह पर हॉकी रख कर एहतजाज। आला हुकाम से ज़वाल पजीर कौमी खेल पर तवज्जो देने की अपील।